اس وقت ہم الکتاب اسکول کی پرنسپل سسٹر سونیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کس کلاس سے کس کلاس تک بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور تھوڑا سا ان سے گزارش کریں گے اپنا بھی ذرا تھوڑا تعارف کروائیں. تو سسٹر سونیا. میرا نام سونیا گلزار ہے اور میں ایز اے پرنسپل جو ہے 2018 سے الکتاب گرلز ہائی اسکول میں ایز اے پرنسپل ورک کر رہی ہوں. اور یہاں پہ پری کلاسز یعنی پلے گروپ سے لے کر آنورڈ ہمارے پاس ایف ایس سی پارٹ 2 تک کی کلاسز ہیں. اچھا جی، اور ہم الحمدللہ بچوں کو ایف ایس سی بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو پریویس رزلٹ ہیں الحمدللہ 98% ہمارا رزلٹ رہا، ماشاءاللہ، جو کہ قابل تعریف بھی ہے. اور اس پورے ایریا میں مطلب اتنے مارکس جو ہیں وہ کسی بچے کے نہیں ہیں، اور بہت اچھا رزلٹ رہا تو ہمارا. آپ کی جوائننگ کب سے اسکول میں؟ سر میری جوائننگ جو ہے 2018 میں ہوئی، اور تب اس وقت کتنی تعداد تھی بچوں کی؟ تب بچوں کی تعداد جو ہے 154 اسٹوڈنٹ تھے ہمارے پاس. 154 2018 میں. اور آج کیا اسٹرینتھ ہے ماشاءاللہ؟ آج ہمارے پاس الحمدللہ 1000 اسٹرینتھ ہے بچوں 1000 پلس اسٹرینتھ ہے جی، ماشاءاللہ. 1000 پلس. ٹھیک ٹھیک. جی جی. اور ہمارے اسکول کی جو اگر اسپیشلٹی بتائی جائے تو اس میں بہت سی چیزیں نمایاں ہیں، جن میں ایک نمایاں بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں پری کلاسز کے، وہاں سے ہماری ہائی کلاسز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسماء الحسنہ بہت اچھے وے میں یاد بھی ہیں زبانی، اور ڈیلی اسمبلی کے اندر وہ پڑھتے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ کلام اقبال کو ہم نے اپنے سلیبس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے کلاسز میں وزٹ بھی کیا، بچوں کو دیکھا، تو پلے گروپ کا بچہ بھی آپ کو پوری فیل کے ساتھ پورے تلفظ کے ساتھ بہت اچھے اقبال کے شعر جو ہے وہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم آپ لوگ بچوں کو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. بالکل. اور یہ ابھی کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو لازمی کر دیا ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے وہ ایک بک ایڈ کر دی گئی. لیکن ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا، پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ میاں اخلاق الرحمان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ ایک تعلیم کو اور اسلامک تعلیم کو کٹھے لے کے چلا جائے، تو اس کے مطابق ہمارے پاس جو ہے پری کلاسز سے ہم قرآن جو ہے وہ ناظرہ پڑھانا شروع کر دیں. اچھا جی، اس وقت ہم یہ اخلاق صاحب کے ساتھ ان کی مسجد کی بیسمنٹ میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ کہ اخلاق صاحب کا ایک جو آئیڈیا اور جو ماڈل ہے کہ مسجد کو مسجد نبوی کی طرح ایک کمیونٹی سینٹر بنایا جائے، اور اس کے اوپر مسجد کے 2 فلورز ہوں گے، اور ان کی بیسمنٹ میں یہاں پہ پریپ سے لے کے کلاس 2 تک کی تقریباً کوئی 10 کلاسز اس وقت چل رہی ہیں. کس کلاس تک کے بچوں کو یہاں پہ؟ یہ ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے 2 کلاس سے آنورڈ، سیکنڈ ایئر تک ہماری کلاسز ہوتی ہیں. اور یہ ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے ان کی بچیوں کی؟ ٹائمنگ ہے ان کی. کچھ پریکٹیکلز ہوتے ہیں جو تھیری کے ہیں وہ کلاس روم میں لیتی ہے، جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ یہاں پہ بچے ہیں سیکھنا ہے. ٹائپنگ ہے، ورڈ ایکسل وغیرہ. اس میں ضرورت نہیں ہوتی. اس کا آغاز جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جب یہ اساتذہ یہاں پر جمع ہوئے اور اسکول کا آغاز کیا گیا تو ہم نے ان کی تربیت کی اور قرآن مجید اور سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل انہیں تعلیم دی گئی عربی کی زبان کے ساتھ.
عربی کو اس درجے میں یہ خواتین سمجھتی ہیں، اب یہ بچے اس کے لیے اپنے آپ کو ازبر کر رہے ہیں عربی زبان میں، تاکہ انہیں قرآن مجید اور سیرت اس طرح سے ازبر ہو کہ اس کے مبلغ ہوں۔ بچوں کی تربیت کے پیچھے ان خواتین یہ جو یہاں پر اساتذہ ہیں، ان کی تربیت کے پہلے مرحلے میں ہمیں جو آسانی تھی، اب وہ ایک دریا ہے اور ایک سمندر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جی ہیلپ لائن کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ونگ کو جو ہیڈ کرتے ہیں اعجاز حسین قاضی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے یہاں پہ، تو ان کے ساتھ اب ہم تھوڑا سا ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قاضی صاحب بہت بہت ایک تو پہلے آپ کے وقت کا شکریہ، ذاتی طور پہ مجھے اور میری پوری ٹیم کو آپ کا ادارہ بہت پسند آیا، تو تھوڑا سا ایک آپ اپنا بھی انٹروڈکشن کروائیے اور تھوڑا سا ادارے کے آنے والے فیوچر کے اوپر بھی آپ نے تھوڑی بات کرنی۔ اچھا جی، میرا نام اعجاز حسین قاضی ہے، آئی ریٹائرڈ ایز اے سول سرونٹ فرام سندھ۔ ہیلپ لائن کا ایجوکیشن ونگ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک ہمارے 6 اسکول ہیں جو کہ ہیلپ لائن خود چلاتا ہے، اس میں ایک آپ نے بھی دیکھا ہے، ایک مناوا میں ہے، 3 گوجرا میں ہے، ایک بہاولپور میں، اس طرح 6 اسکول ہو جاتے ہیں۔ اچھا، باقی اسکول ہمارے سندھ میں ہیں۔ اچھا، وہ ہیں گورنمنٹ اسکولس، یہ اسکول ہیں جو ہیلپ لائن چلاتی ہے، وہ ہیں گورنمنٹ اسکول جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں۔ ان کا ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اب آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہمارا ویژن ہے کہ سارے بچوں کو جو بغیر تعلیم کے ان کو تعلیم میں لے آئیں، ایک ٹو بگن وتھ، اینڈ دین ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن اچھی کریں۔ تو کوالٹی ایجوکیشن اس طرح نہیں ہوگی جس طرح آپ نے سرکاری اسکولوں کو حال میں دیکھا ہے۔ سندھ میں جو اسکول تھے ان میں حال یہ تھا کہ بچے اینٹوں پہ بیٹھے تھے، ان کے پاس جوتے نہیں ہیں، تو ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا کہ ہم کس طرح اس کو ٹھیک کریں گے۔ تو ٹو بگن وتھ، چونکہ واٹ وی ڈیسائڈ واز ان دا بگننگ کہ ہم نے پہلے ایک استاد رکھا وہاں، کہ جہاں اسکول استاد بچے زیادہ تھے، کم تھے اور استاد پورا نہیں پڑھ رہا تھا، تو ہم نے ایک ایڈیشنل ٹیچر رکھا۔ دین وی وینٹ انٹو کہ ان کو ہم ڈیسک دیں تاکہ بچے اینٹوں سے اٹھ کے، پھٹوں سے اٹھ کے پراپر اسکول کے اس میں فریم آف مائنڈ میں آئے۔ پھر ہم نے ان کو یونیفارم دیے، جوتے دیے، کچھ ان کی سہولتیں اچھی کیں، ڈیسک دیے، کرسیاں دیں، وائٹ بورڈ دیے، بلیک بورڈ دیے۔ 3rd and 4th فیز میں ہم نے کیا کیا کہ ان کو ان کے جو اسکول تھے ان کی ہم نے رنگ و روغن کرایا، تو تھوڑا سا ان کا گیٹ اپ اچھا ہو گیا۔ اینڈ دین وی وینٹ انٹو ان کے واش رومز بنوائے۔ اینڈ لاسٹ فیز ہم نے یہ کیا کہ آپ کو بجلی کا پاکستان میں حال کا پتہ ہے، ہم نے پھر مہربانی کی ہمارے چیئرمین نے، انہوں نے اپنے خرچے سے سارے سولر پینل لگائے، پنکھے لگوائے، وہ اب سارے مکمل ہو گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن پہ کہ ہم ان کو بچوں کو فرسٹ فیز میں تو جو اسکول ہمارے پاس ہیں ان کی کوالٹی ایجوکیشن اچھی کریں، اور اس کے بعد ہم اور جو بچے باہر ہیں ان کو لے آئیں۔ اچھا، ایک اسکول جو میں مس نہ کر جاؤں وہ ہے نواب شاہ کا پبلک اسکول فار گرلز۔ اچھا، اس میں 1700-1800 بچیاں ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا انکلوڈنگ یہ جو ہمارے ہیلپ لائن کے اسکول چلانے والے ہیں، ہماری 7600 اور 12 کے قریب اسٹرینتھ ہے سارے اسکول۔ ٹوٹل اسکول کی اسٹرینتھ 7000 سے ابو ہے۔ تو یہ جو اڈاپٹیڈ اسکول ہے، اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے آپ کو کانٹیکٹ کیے کہ آپ لوگ خود وہاں پہ گئے؟ ہم نے خود کانٹیکٹ کیا۔ ٹوٹل 20 اڈاپٹیڈ اسکول اس وقت ہیلپ لائن کے انڈر چل رہے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ 5-6 بھی شامل، یہ 6 بھی شامل، 26 ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جی ہیلپ لائن کے ایجوکیشن ونگ کے ڈائریکٹر نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعیم صاحب، ایک تو جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم سر، تو تھوڑا ذرا بتائیے نا آپ ذرا اپنی جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ جی، ابھی آپ سے ذکر کیا، قاضی صاحب نے بتایا بہت سارے اسکولوں کا۔ میرے ذمہ جو کام ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ان اسکولوں میں نہ صرف یہ کہ ہم ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، بلکہ جو اصل کام ہے وہ ہے ٹیچنگ۔ انفارچونیٹلی ٹیچنگ اور ایجوکیشن یہ بڑے امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں۔ جنرلی ہمارے ہاں ایجوکیشن کی بجائے لٹریٹ کرنے کا رجحان ہے۔ بالکل، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اچھا، اس ایجوکیشن میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ٹیچر کا ہے۔ تو پہلی چیز ہماری جو کانشیسلی ہم جسے کر رہے ہیں وہ ہے ٹیچر کو کانفیڈنٹ دینا۔ ہمارے ٹیچرز کانفیڈنٹ ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ کانفیڈنس آپ کے پاس اس وقت آئے گا جب آپ کیپیبل ہو۔ بالکل۔ تو ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہمارے ٹیچرز ویل ٹرینڈ ہوں، ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور کوالیفائڈ ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ہماری آرگنائزیشن انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ ان تمام ٹیچرز کو جن کی کچھ کوالیفیکیشن ہے اور کچھ کمی رہ گئی ہے، ہماری آرگنائزیشن
کوشش کرتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور اپنی وہ کوالیفیکیشن بہتر کریں. اس کے لیے ہم ٹیچرس ٹریننگ کے پروگرام بھی کرتے ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن امپروو کرنے کے لیے ہم انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں پرسنلی بھی سمجھتا ہوں اور ہماری آرگنائزیشن کا اوور آل جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو ایک ذمہ دار نسل دینی ہے. تو اب ہماری اس میں کیسے وہ ہو, کیا صرف کتاب کے چند صفحے پڑھ کے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیا ہمارے خطبات دے کے ایسا ہو جائے گا کہ ہم صبح اسمبلی میں لیکچر دے دیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز بچوں میں پیدا کرنا. اس کے لیے ان کو لیڈر بنانا پڑتا ہے. اس بنانے کے لیے ان کو ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا کسی زمانے میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اب اسے ہم کہتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹی. بالکل ٹھیک. اور اب تو ہم اسے کریکولر ایکٹیویٹی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بچوں کو گیمز کراتے ہیں, اسپورٹس میں ڈالتے ہیں, ہم ان کو مقابلے کرواتے ہیں, ان کے جو ان کے سمجھیے کہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, سینس آف کمپٹیشنز کے ساتھ ان کو بہت ساری اور بھی سینسز آتی ہیں. اور ہماری آرگنائزیشن کی پوری کوشش یہی ہے کہ کل کو ہمارے جو بچے ہیں وہ ذمہ دار شہری پاکستان کے بن سکیں. اس کے علاوہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے IT ایک بہت بڑا سمجھیے کہ مستقبل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمیں بہرحال اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا ہے. تو ہم کانشیسلی اپنے بچوں کو IT سے ریلیٹ بھی کر رہے ہیں. IT کے ہم نے لیبس بنائی ہیں مختلف شہروں میں, اور ایک جولیا میں ایک ہماری آرگنائزیشن ہے, وہاں بہت چھوٹے بچوں کو بھی ابھی سے ہی ہم ان کو IT کی سہولیات دے رہے ہیں. تو ہمارے بچے کمپیٹ کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہم ایک اچھا مستقبل دیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جی شاہزیب خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور شاہزیب خان صاحب ہیلپ لائن میں ایز اے PRO اور سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تھوڑا سا ذرا بتائیے نا سر, آپ ذرا اپنی ڈیوٹیز. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے اوپر ہمارا انتخاب کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنے چینل کے اوپر کہ ہماری ویڈیو بنائی جائے اور ہمارے کام کو لوگوں تک دکھایا جائے. اچھا سر, ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر ہیلپ لائن ڈیفرنٹ پروونسز میں پورے پاکستان میں کام کرتی ہے. جب ڈیفرنٹ پروونسز میں کام کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری شوٹنگ کی جاتی ہے, کیونکہ کام جب کیا جاتا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے, حالانکہ جو ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں. وہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہی کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. جنرل سیکرٹری سے مراد اخلاق الرحمان صاحب. تو ہیلپ لائن پورے پاکستان میں الحمدللہ کام کر رہی ہے, جس میں راشن ڈسٹریبیوشن ہے, قربانی ہے, کووڈ میں ہم نے بہت کام کیا. اس کے علاوہ ہمارے کمیونٹی ویلفیئر میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں, جس میں بلوچستان میں ڈیفرنٹ پاکستان میں جو علاقے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ سلائی مشینیں دی جاتی ہیں تاکہ سارے کام کو کر کے ایک بندے کو اپ لفٹ کیا جا سکے, اپ گریڈ کیا جا سکے. تو اس کے لیے ہمارے فیس بک کے پیجز ہیں, انسٹاگرام کا پیج ہے, ٹویٹر کا پیج ہے. اگر کوئی بچہ IT میں یا اس قسم کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کوئی اچھا آ جاتا ہے تو اس کے لیے آگے بھی کوئی آسانی کرتے ہیں؟ جی اس کے لیے سر ہم نے یہ کام کیا, چونکہ NGO ہم لوگ, ہمارا کام ہی یہ ہے, میاں صاحب کا مشن ہی ہے کہ ہم لوگ ہر بندے کو اپ گریڈ کرنا ہے. وہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو اس صف میں جا کے کھڑا کرنا ہے کہ وہ دینے والا بندہ. تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو لڑکوں کی ضرورت ہو یا مزید آپ کے پاس کیپیسٹی ہے بچوں کو ایڈ کرنے کی, تو ہمارے پاس اس طرح لوگ آتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کو ریفر کر دیتے ہیں. تو تھرو IT ہم لوگ اس طرح بچوں کو جو بچہ آ گیا تو ان کمپنیز میں آپ ان کو جاب پرووائڈ کر دیتے ہیں. ایون کہ اگر وہ جاب پہ نہیں جانا چاہتا تو ہم ورک فرام ہوم کی اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں. تو اس کا فیوچر پلان آپ کا اور کیا ہے, مطلب آگے اگلی سٹیج میں آپ کیا کرنا چاہیں گے یہاں پہ؟ اب یہ پروگرام یہ ہے کہ اس اسکول میں ایک ایسا ریزیڈینشل اسکول بھی قائم کیا جائے گا جس میں آپ ایک بچے ایک ماں کے ساتھ جو اس کی سرپرست ہوگی, گارڈین ہوگی, اور اس کے ساتھ وہ یہاں قیام کریں گے. بالکل. اور انہیں یہاں تعلیم دی جائے گی. بالکل. وہ جو بچے ہیں آج دوسری درسگاہوں میں جو بڑے عظیم الشان ادارے ہیں ان میں وہ بہت قیمتی اپنی تعلیم کے مصارف کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن یہاں پر جو بچے آئیں گے وہ بہت زیادہ مصارف نہیں بلکہ ایک معتدل اسباب کے ساتھ کام کریں گے. لیکن دوسری بات بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جو بچے ان کے ساتھ غربا کے اور عام لوگوں کے زیر تعلیم ہوں گے
وہ ان جیسی مکمل زندگی گزارے. بالکل ٹھیک، ہاں بالکل ٹھیک. وہ ان کا لباس، ان کا قیام توام، ہر چیز جو ہے وہ امراء کے بچوں جیسی ہے. اس کے لیے یہ ابتدائی خاکہ ہے. اس کے لیے اساتذہ بھی تیار ہو گئے. جو یہاں محتمم اعلیٰ ہیں، جو یہاں کی سرپرست اعلیٰ ہیں، ایک خاتون ہے وہ بھی آراستہ اور پیراستہ ہو گئی. تو قافلہ اب کچھ دینے کے لیے، کرنے کے لیے اور آگے عزم اور حوصلے کے ساتھ مستعد کھڑا ہے. تو یہ بچے جو ہیں ان کو اتنے پیار محبت سے رکھا جا رہا ہے، رکھا جائے گا اور انہیں تعلیم دی جائے گی. جہاں تک یہ پڑھنا چاہتے ہیں انہیں پڑھایا جائے گا. یہ وہ ڈاکٹر، انجینئر، فوجی اور سول کے لوگ ہیں جو ایک قوم پیدا کریں گے. وہ غریب اور امیر کے تعاون سے تعلیمی اداروں سے پیدا ہوگی جو اب بکھری ہوئی ہے. وہ بکھرے ہوئے موتی اکٹھا کرنے کے لیے میں آپ سے آخری بات کہوں، یہ ہاؤس آف جولز ہے. آئیے آپ بھی اس کے جوہری بن جائیں اور اس دکان کے باہر دربان بن کے بیٹھے. اللہ آپ کو قبول کر لے. میں آپ کو بڑا شکر گزار. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے. ہمارے لیے تو آپ مشعل راہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس اللہ کی بیس پہ اور اس نظام کی بیس پہ جو تعلق ہے اس کو قائم دائم رکھے. آپ کے وقت کا یقین کریں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. خودی کے اس ایپیسوڈ میں آج جیسے کہ ہم نے آپ کو ہیلپ لائن کی بہت سی ایکٹیویٹیز دکھائی ہیں اور ان کا ایک سکول الکتاب گرلز ہائی اسکول کے نام سے جو کہ کالا شاہ کاکو کے پاس عابر ٹاؤن میں ہے. آپ یقین کریں اس سکول کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا. جس قسم کا ڈسپلن، جس قسم کی کوالٹی آف ایجوکیشن اور جس قسم کا نظام یہ چلا رہے ہیں، شاید بہت اچھے اور مہنگے اسکولوں میں بھی وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں. اخلاق صاحب سے ہم نے خاص گزارش کی ہے اور انہوں نے الحمدللہ ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے خودی کے پلیٹ فارم سے جو بھی کوئی ایجوکیشن سیکٹر کے اداروں کو ہم وزٹ کریں گے، خاص طور پہ جو چھوٹے علاقوں میں ہم وزٹ کریں گے، جیسے بھی ہم کلاسکے میں عامر پبلک اسکول کو کیا، نوشہرہ میں ہم نے ہمدرد اسکول کو کیا اور اس کے علاوہ بھی اور جو اسکول ہماری پائپ لائن میں ان کو انشاءاللہ مستقبل میں ہم اخلاق صاحب اور ہیلپ لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تاکہ وہ ادارے اس الکتاب اسکول اور ہیلپ لائن کی جو بہترین جو سروسز ہیں ان سے وہ ٹریننگ لیں، ان سے وہ سیکھیں کہ کیسے انہوں نے اس نظام کو ڈیولپ کیا. تو آنے والے وقت میں وہ خالی جو ہمارا خودی کا جو کانسیپٹ تھا کہ صرف ڈونر اور ڈونی کو نہیں خالی کنیکٹ کرنا، جو چھوٹے ادارے ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے بڑے اداروں کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ ہیلپ لائن کے ساتھ اپنی اس ڈریم کو اور اس خواب کو شروع کرنے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.